دوستو اس دنیا میں ایسے انسانوں کی کمی نہیں ہے جن کو کوئی بھی خرید نہیں سکتا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں وہ اس دنیا میں مسافر ہیں اور مسافر کسی بھی جگہ دل نہیں لگاتا۔ ایسے انسانوں کو اگر کروڑوں روپے کسی کے گرے ہوئے مل جائیں، انہیں تب تک چین نہیں آتا جب تک وہ اسے واپس نہ کر دیں۔ ہندوستان سے ایک پٹھان حج کرنے کے لیے گیا۔ اس نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیا، اے مکہ کے رہنے والوں، حج کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے والوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی جس میں 1000 سونے کے سکے تھے۔ جو شخص بھی مجھے واپس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی نصیب کرے گا۔ 1000 سونے کے سکوں کا اچھا خاصا وزن بنتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس پاک جگہ پر سکوں کو چھپا کر مکر سکتا تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے ایک بوڑھے صاحب اٹھے۔ انہوں نے اعلان کرنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے پٹھان بھائی، ہمارے شہر میں روزگار کی کمی ہے، قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مزدوری بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرا آپ کے لیے مشورہ ہے، آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے جس کو آپ کا مال ملا ہو وہ انتہائی غریب اور محتاج ہو۔ جب یہ شخص انعام کا سنے گا وہ ممکن ہے آپ کا مال واپس کر دے۔ یہ واقعہ ابن جرید کی کتاب میں درج ہے۔ اس طرح سے اسے بھی حلال طریقے سے سونے کے سکے مل جائیں گے۔ پٹھان نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کا کتنا انعام ہونا چاہیے؟ چنانچہ اس بزرگ نے کہا، 1000 سکوں میں سے کم از کم 100 سکے تو ہونے چاہیے۔ یہ پٹھان اس بات پر راضی نہ ہوا۔ پٹھان نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آج مجھے مال نہ ملا تو کوئی بات نہیں، روز قیامت تو ملے گا۔ ابن جرید یہ سارا معاملہ سن اور دیکھ رہے تھے۔ ابن جرید پوری بات سمجھ چکے تھے کہ یہ مال اسی بزرگ کو ملا ہے۔ یہ چاہتا ہے حلال طریقے سے انعام ملے تو پھر یہ سکے واپس کر دے۔ شاید یہ بزرگ بہت محتاج اور فقیر ہو۔ اسی شک کو دیکھتے ہوئے اس بزرگ کا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک پہنچ گئے۔ ابن جرید باہر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگے۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ بابا جی اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے، اے بابا، سکوں کا مالک مل گیا ہے، اب یہ سکے مالک کو واپس کرنا ہوں گے۔ میں نے اسے کچھ انعام دینے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ کئی دنوں سے فاقوں سے ستائی ہوئی خاتون نے جواب دیا، میں 25 سال سے آپ کے ساتھ غربت کی زندگی بسر کر رہی ہوں، لیکن کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لائی، لیکن اب تو کئی دنوں سے فاقے سے ہیں۔ یہ ہم دونوں کی بات نہیں، گھر میں 4 بیٹیاں جوان ہیں، آپ کی 2 بہنیں اور والدہ ہے، انہی کا کچھ خیال کر لو۔ یہ مال جیسا بھی ہے آج خرچ کر لو، کل کو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے تو پھر یہ قرض واپس کر دینا۔ بابا جی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اب میں 80 برس کی عمر میں حرام کھانا شروع کر دوں، جبکہ میں نے پوری زندگی صبر و شکر میں گزاری ہے، مجھ سے یہ غلط کام نہیں ہو سکتا۔ ابن جرید کہتے ہیں، میں یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور حرم شریف میں واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر وہ پٹھان گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ پھر وہی بابا جی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بھائی میں نے کل بھی آپ کو مشورہ دیا تھا، اگر آپ 1000 سکوں میں سے 100 سکے نہیں دے سکتے تو 10 سکے ہی دے دو، تاکہ اگر کسی غریب کو آپ کا مال ملے تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ اس طرح دوسرا دن بھی گزر گیا مگر پٹھان کو اس کا مال نہ ملا۔ تیسرے دن پھر پٹھان نے گمشدہ مال کا اعلان کیا۔ اب پھر وہ بابا جی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی میں نے پرسوں آپ کو 100 سکے دینے کا مشورہ دیا تھا، کل 10 سکوں کا مشورہ دیا تھا، اس پر بھی آپ نے انکار کر دیا، چلو 1 سکے کا ہی اعلان کر دو۔ ممکن ہے جس غریب کو مال ملا ہو انتہائی غریب ہو، اس کے گھر میں کئی دنوں سے فاقے ہوں، وہ 1 سکے سے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کر لے۔ پٹھان نے بڑے ہی جذباتی لہجے اور تنگ دلی سے کہا، میں 1 سکہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنا مال لوں گا تو پورا لوں گا، ورنہ روز قیامت میرا فیصلہ ہوگا۔ بابا جی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے پٹھان کا دامن کھینچا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہارا مال واپس کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب سے مجھے یہ مال ملا ہے میں ایک رات بھی سکون سے نہ سویا۔ ابن جرید کہتے ہیں، میں پھر چپکے لوگوں کے پیچھے چل پڑا۔ بابا جی گھر میں داخل ہوئے، سونے کے سکے لیے اور باہر آ کر پٹھان کو واپس کر دیے۔ پھر پٹھان سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا کرے۔ بابا جی کے گھر سے رونے اور سسکیوں کی صاف آوازیں آ رہی تھی۔ گھر والے کئی دنوں سے فاقے سے تھے مگر انہوں نے 1 سکہ بھی خرچ نہ کیا۔
पठान भाई अपने सिक्के गिनकर रवाना हो गया। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था, फिर अचानक मुड़ा और बाबा जी की कनीय से उन्हें मुखातब होकर कहने लगा, ए अबू गियास, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, उन्होंने 3000 सिक्के छोड़े थे। वसीयत के मुताबिक तीसरा हिस्सा मस्कीनों में तकसीम करना था। मैं 1000 सोने के सिक्के यहाँ लाया ताकि मक्का के मस्कीनों में तकसीम कर सकूँ। इसी वजह से मैंने ना 100 सिक्के दिए, ना 10 सिक्के दिए और ना ही एक सिक्का दिया। आपसे ज़्यादा मक्का में कोई सफ़ेद पोश नहीं, इसलिए मैं ये माल आपको देता हूँ। दोस्तों, जिस इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ हो उसे कोई भी खरीद नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला उस इंसान के लिए अपने खजानों के मुंह खोल देता है, फिर वो वहाँ से नवाजता है जहाँ से किसी का वहमो गमान भी नहीं होता। हमें मांगना आ जाए, हमें उसके आगे सजदा करना आ जाए, हमें सजदे का हक अदा करना आ जाए, फिर हम अल्लाह की तरफ चलेंगे तो वो दौड़ कर आएगा।